بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم عمران نظر۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکنڈ ایئر پاکستان اسٹڈیز کے پہلے چیپٹر کے تیسرے لیکچر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ٹاپک کا نام ہے اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف اور فرائض، ڈیفینیشن اینڈ فنکشنز آف این اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ۔ سوال کے سٹارٹ میں آپ سب سے پہلے تمہید ایڈ کریں گے، اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کہ اسلام ایک کامل دین اور مکمل دستور حیات ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام جہاں انفرادی زندگی میں فرد کی اصلاح پر زور دیتا ہے، وہیں اجتماعی زندگی کے ذریعے اصول وضع کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات میں جہاں عبادت کی اہمیت ہے، وہیں معاملات و معاشرت اور اخلاقیات کو بھی اولین درجہ حاصل ہے۔ جس طرح اسلام کا اپنا نظام معیشت اور اپنے اقتصادی اصول ہیں، اسی طرح اسلام کا اپنا نظام سیاست و حکومت بھی ہے جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف اور اس کے فرائض درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹیکسٹ بک پر آ جائیں گے اور پہلی ہیڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، یہاں پر آپ شارٹ کوشچن بھی لکھیں گے، اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف کریں۔ جواب: اسلامی فلاحی ریاست سے مراد ایسی ریاست ہے جو اسلامی اصولوں پر مبنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہو اور جس کا مقصد ایسا معاشرہ قائم کرنا ہو جہاں عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور معاشی خوشحالی ہو۔ یہ جواب مکمل ہوا۔ اس جواب کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اسٹوڈنٹس عموماً اسلامی فلاحی ریاست کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسلامی ریاست ہونا بیان کر جاتے ہیں کہ وہ ریاست جو قرآن و سنت کے اصولوں پر قائم ہو۔ یاد رکھیے دو لفظ اس سوال کے اندر پوچھے گئے ہیں، اسلامی اور فلاحی ریاست۔ تو آپ پہلے اسلامی بتائیں گے کہ اسلامی ریاست جیسے کتاب میں لکھا ہوا اسلامی اصولوں پر قائم، اور فلاحی کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ریاست کام کر رہی ہو اسے فلاحی ریاست کہتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہوگا کہ اسلامی اصولوں پر قائم، عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والی ریاست کو، جس کا مقصد ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جہاں عدل و انصاف، مساوات، اخوت اور معاشی خوشحالی ہو، اسے اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے فرائض، تو یہاں پہ شارٹ کوشچن لکھیں گے اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض مختصراً بیان کریں۔ یوں بھی آ سکتا ہے یا وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اسلامی فلاحی ریاست کے 2 فرائض بتا دیں یا 4 فرائض بتا دیں، تو اس صورت میں آپ کا آنسر کیا ہوگا؟ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض سے مراد شہریوں کے وہ حقوق ہیں جنہیں ادا کرنا ریاست پر لازم ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست پر شہریوں کے معاشی، معاشرتی، سیاسی اور دیگر مسائل کو حل کرنے کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام کی روحانی و مادی فلاح و بہبود کرنا، ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، ان کو سہولیات مہیا کرنا اور انہیں نیکی کی راہ پر لگانا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کا فریضہ ہے۔ یہاں تک آپ کا یہ شارٹ کوشچن مکمل ہو گیا کہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض مختصراً بیان کریں یا اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض پر مختصر نوٹ لکھیں۔ نیچے اسلامی فلاحی ریاست کے چند فرائض ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔ حکومت الہیہ کا قیام۔ اسلامی فلاحی ریاست میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ انڈر لائن MCQ، مسلمان حاکم جو حکمران ہے وہ اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ شارٹ کوشچن لکھیں گے حکومت الہیہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ حکومت الہیہ کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ جواب: حکومت الہیہ کے قیام کا مقصد لوگوں کو برے کاموں سے روکنا اور بھلائی کے کاموں کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
تاکہ یعنی امر بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں برائی سے منع کرنا، تاکہ لوگوں میں بھائی چارہ، محبت، امن اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اور لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ کتاب پر دیکھیں گے کہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض میں شامل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتی ہے ریاست، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ میں یہ آیت بھی یہاں ساتھ لکھ دوں گا، یہ سمجھانے کے لیے اس کو آپ نے پیپر میں نہیں لکھنا، کہ اسلامی ریاست کے فرائض سمجھانے کے لیے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو زمین میں اقتدار عطا کریں گے تو وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تو ابھی کچھ دن قبل اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی میں جو تہوار منایا گیا غیر مسلموں کا، تو اس میں مسلمان طلبہ و طالبات نے مکس شرکت کی اور ہلا گلا کیا۔ جو غیر مسلم کے تہواروں میں جانا شرع اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، تو HEC نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ہماری ایک اپنی تہذیب و ثقافت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ یہ کسی یونیورسٹی کا نام نہیں تھا، کسی کمیونٹی کا نام نہیں تھا۔ تو سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید کی گئی اس نوٹیفیکیشن کے اوپر کہ ریاست کون ہوتی ہے یہ سب ڈیزائن کرنے والے۔ دیکھیں ریاست کو اختیار قرآن دیتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ریاست پہ تنقید کرنے والے؟ آپ کی اپنی ورث کیا ہے؟ آپ اللہ پاک پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس کا مطلب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تو یہ مکس بوائز اور گرلز کا مل جل کر ہلا گولا کرنا، بے پردہ یہ پارٹیاں، رنگ پھینکنا ایک دوسرے کے اوپر، اس جو تہوار منایا گیا اس کی ویڈیوز یوٹیوب پہ سب موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے، اسے دیکھ لیں اور اس کے بعد فیصلہ کر لیں کہ کیا اسلام میں پردے کے احکامات اسی طرح سے ہیں۔ تو اگر کوئی اچھا ایک سٹیپ آیا تھا تو اس کو تنقید کر کے ختم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو HEC پہ بھی تنقید کروں گا کہ وہ ڈر کے مطلب نوٹیفیکیشن واپس لیے انہوں نے، پہلی بار تو کوئی اچھا سٹیپ لیا تھا، کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا۔ خیر آگے دیکھیں، ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، اسلامی قوانین کا نفاذ۔ اسلامی ریاست کا تیسرا فرض ہے اسلامک لاز کی انفورسمنٹ، نافذ کرے گی اسے اور بغیر طاقت نافذ کرے گی اسلامی احکامات کو۔ اسلامی فلاحی مملکت میں سربراہ ریاست عوام کا خادم ہوتا ہے، انڈر لائن MCQ۔ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی قانون سازی اور اس کا نفاذ حاکم کی اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین ہی عوام کی فلاح کے ضامن ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکمران ظالم کے مقابلے میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے بنیادی ضروریات کی تکمیل۔ عوام کو تمام بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک سیاسی پارٹی کا نعرہ بھی ہے، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو جا کے سرچ کریں کہ روٹی، کپڑا اور مکان کی سیاستدان نے نعرہ لگایا تھا۔ سوشل سیکورٹی کی تمام اسکیموں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اسلامی ریاست کا فریضہ ہے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی فلاحی ریاست میں بیت المال کا قیام، جس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کا قیام اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کی طرف ایک مؤثر قدم تھا۔ اس کے بعد آ جائیں گے سہولیات کی فراہمی۔ عوام کو بنیادی ضروریات مہیا کرنے کے بعد اسلامی فلاحی ریاست انہیں معقول زندگی گزارنے کے لیے دیگر سہولیات اور آسائشات کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ جب بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد سہولیات کی طرف آتے ہیں، تعلیم، صحت، آمد و رفت، سڑکیں اچھی ہونا، ٹرانسپورٹیشن اچھی ہونا۔ ایک بہتر زندگی کے لیے تمام سہولیات مہیا کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پانچویں ہیڈنگ ہے دولت کی منصفانہ تقسیم۔ اسلامی فلاحی ریاست قوم کی دولت کو چند ہاتھوں میں مرتکز یعنی اکٹھا نہیں ہونے دیتی، بلکہ دولت کی گردش کو، پیسے کی سرکولیشن کو یقینی بناتی ہے تاکہ معاشرے کے تمام افراد اس سے مستفید ہو سکیں۔ اسلامی ریاست دولت کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے سے عوام کو سماجی تحفظ فراہم کرتی ہے تاکہ غربت کو دور کیا جا سکے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ایک ایسا مثالی دور تھا جس میں غربت ختم ہو گئی تھی، مفلسی ختم ہو گئی تھی اور تقریباً ہر شخص باعزت زندگی بسر کرنے لگا تھا۔
تو یہاں پہ MCQs بھی انڈر لائن کر لیں گے کہ اگر اسٹیٹمنٹ اس طرح سے پوچھا جائے کس شخصیت کا دور حکومت ہے جس میں غربت ختم ہو گئی تھی، اور پھر 4 آپشن ہو، تو درست آپشن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کچھ ہیڈنگز آپ کی اسکرین پر سامنے آ رہی ہوں گی، یہ ایڈیشن کریں گے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے کچھ فرائض میں نے یہاں ایڈ کیے ہیں، تو انہیں دیکھ کے آپ اپنی کتاب پر لکھ لیں گے کہ استحصال سے پاک معاشرہ، استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرنا بھی اسلامی ریاست کے فرائض میں شامل ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ایسا استحصال سے پاک معاشرہ قائم کرے جہاں کوئی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا استحصال نہ کر سکے، جہاں کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی طبقے کو اس کے حق سے محروم نہ رکھا جائے۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ایڈ کریں گے، ذمہ دار حکومت کا اصول، ذمہ دار ریاست کا اصول۔ تو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ریاست کے اصول کو اپناتی ہے۔ حکمران جو ہوتا ہے، امیر المومنین جو ہوتا ہے، وہ نہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہے بلکہ عوام اور متعلقہ جو ادارے ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہیڈنگ ایڈ کریں گے، احتساب کا اصول۔ تو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ احتساب کے اصول کو اپناتی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس کا ایک نظام قائم کیا جاتا ہے جہاں پہ حکمران بھی، تمام حکومتی اہلکار بھی جواب دہ ہوتے ہیں، ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پہ انہیں سزا دی جاتی ہے، اور اس اصول کو اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ ایک صاف ستھری اچھی گورنمنٹ وہ وجود میں آ سکے جو شہریوں کی بہتر خدمت کر سکے، شہریوں کو اچھا سرو کر سکے۔ اس کے بعد واپس ٹیکسٹ بک پر آئیں گے ہم۔ اجتماعی ترقی، اجتماعی ترقی کے لیے صنعتی، زرعی، معدنی اور تجارتی ترقی کے منصوبے بنانا اور انہیں نافذ کرنا، یہ اسلامی فلاحی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست اجتماعی بھلائی کے لیے ملکی وسائل کو بھی قبضے میں لے سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کہیں سے گورنمنٹ نے روڈ بنانا ہے، اب وہ سویلینز کی جگہ آ رہی ہے تو گورنمنٹ انہیں ان کا معاوضہ دے گی اور وہ روڈ کے لیے جگہ اپنی خرید لے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی کے زرعی رقبے سے یا کہیں پہ کسی کی ملکیتی زمین سے کوئی معدنیات نیچے نکل آئیں، زیر زمین کی معدنیات ہیں، تو زیر زمین کارخانوں پہ ریاست کا حق ہوتا ہے نہ کہ عوام کا، تو گورنمنٹ انہیں ان کی زمین کا معاوضہ دے کر وہ جگہ خالی کروا لے گی۔ تو اسلامی ریاست اجتماعی بھلائی کے لیے ملکی وسائل کو بھی قبضے میں لے سکتی ہے، البتہ اس کے لیے معاوضہ فوری طور پر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اسلامی ریاست مملکت کی زمین کو بھی عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ، امن و امان کا قیام، انفورسمنٹ آف لا اینڈ آرڈر۔ ریاست کا یہ فرض ہے، اسلامی فلاحی ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ ملک میں امن و امان قائم کرے، شہریوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی محافظ کی ضامن بنے۔ ٹیکسٹ بک دیکھیں، اسلامی فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ امن و امان قائم کرے تاکہ عوام پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ممکن ہو۔ اس کے لیے قوانین کا مؤثر نفاذ اور نظام عدل کا مضبوط اور خود مختار ہونا یہ ضروری ہے کہ نظام عدل جتنا مضبوط ہوگا، ہماری کورٹس جتنی مضبوط ہوں گی، ہماری جوڈیشری جتنی اچھی مضبوط ہوگی، عوام کو اتنا اچھا انصاف جسٹس فراہم کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، نیشنل ڈیفنس سسٹم، ملکی دفاعی نظام، مملکت کو اندرونی و بیرونی خطرات سے بچانا اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دفاع کا انتظام کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے مضبوط فوج کا ہونا اور اسے جدید اسلحہ سے لیس کیا جانا ضروری ہے۔ ایک مضبوط فوج ایک مضبوط ریاست کی بقا کے لیے لازم ہے۔ تو اپنی افواج سے محبت کریں، اپنی افواج پر تنقید نہ کریں، کسی بھی سیاسی پارٹی کے ایجنڈے کا نشانہ نہ بنے۔ ایک اچھی جو آپ کا آرمی ہوگی، جو اچھا آپ کا دفاعی نظام ہوگا، وہ نہ صرف مملکت کے بقا کی ضامن ہے بلکہ شہریوں کی، عوام کی بھی بقا کی ضامن ہوتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے خارجہ پالیسی، فارن پالیسی، ویری امپورٹنٹ MCQ۔ یہ جہاں بھی جس لیول پر بھی، میٹرک میں، انٹر میں، BA بیچلر لیول پر
BS پروگرامز میں، ماسٹر میں، MPhil PhD تک بھی فارن پالیسی کی، خارجہ پالیسی کی تعریف جو ہے وہ پیپر میں پوچھی جاتی ہے شارٹ کوسچن کے اندر. شارٹ کوسچن لکھیں گے خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ جواب: بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانا خارجہ پالیسی کہلاتی ہے. اس کی ایک آسان تعریف ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاست سے تعلقات قائم کرتے وقت کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتی ہے، اس حوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں. فارن پالیسی کا کوشچن تو مکمل ہو گیا. سمجھانے کے لیے تو 2-4 جملے بول رہا ہوں. فارن پالیسی یہ نیشنل انٹرسٹ میں بنائی جاتی ہے، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا انٹرنیشنل لیول پہ. ہر ملک کو اپنا مفاد عزیز رکھتا ہے. فری میں آپ کو کوئی بھی ملک کچھ نہیں دے گا. پاکستان کے دوست ممالک ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن انہیں جب تک آپ میں مفاد نظر آئے گا وہ آپ کے ہیں. جب آپ سے زیادہ مفاد کوئی اور ملک کو نہیں دے گا تو وہ آپ کو چھوڑ جائیں گے. تو فارن پالیسی جو ہے جیسے آپ کی سیکنڈری کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے، بیرونی ممالک سے تعلقات استوار کرنا، انہیں فروغ دینا اور قومی مفاد کے لیے، نیشنل انٹرسٹ کے حصول کے لیے، قوم کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر مناسب اقدامات اٹھانے کا نام فارن پالیسی ہے. اسلامی فلاحی ریاست کا فرض ہے کہ وہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر اسلامی بھائی چارے کی عمدہ مثال پیش کی جا سکے. یہ تقریباً کم و بیش 12 ہیڈنگز پر مشتمل ہمارا جو ہے وہ لانگ کوسچن مکمل ہوا. آپ اسے اپنی ٹیکسٹ بک پہ نوٹس بنا لیں، MCQs انڈر لائن کر لیں، شارٹ کوسچنز بنا لیں، لانگ کوسچنز کی ہیڈنگز ایڈیشن لیں اور اس سوال کو تیار کر لیں. اگرچہ یہ ایکسرسائز میں نہیں ہے لیکن کئی بار ایسا ہوا ہے پیپرز میں کہ چیپٹرز کے اندر سے بھی کوسچن اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. تو کوسچن چیپٹر کے اندر سے آئے تو بھی ہم نے ایک بہترین لانگ کوسچن جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. آپ اسے یاد کریں گے اور اس ویڈیو کو سیکنڈ ایئر کے فیلوز تک ضرور پہنچائیں. کوئی سوال پوچھنا ہو اسٹوڈنٹس نے تو کمنٹ کر سکتے ہیں. میرا سیل نمبر ویڈیو کے شروع میں دیا گیا تھا اور واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.